نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات جن میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے، اس کے بعد 2 آیات کفار سے متعلق، اور پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک کل 13 آیات منافقین سے متعلق ہیں۔ انہی 3 گروہوں کی پھر پورے قرآن پاک میں ان کے خواص، ان کی صفات، ان میں پائے جانے والی عادات و اطوار، ان کا بیان انہی 3 گروہوں کا پھر پورے قرآن پاک میں ملتا ہے، تفصیل سے، وضاحت کے ساتھ۔ منافقین سے متعلق آیات جن کی تفسیر و تشریح ہمارے اگلے دروس کا موضوع رہے گا، لیکن ان آیات کی تفسیر و تشریح سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا عمومی معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف اس کی شان نزول کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کے مخاطبین اس زمانے کے لوگ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہیں، یا اگر کہیں کفار کی بات ہے تو یہ اس زمانے کے کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے، کہیں منافقین کا اگر ذکر ہے تو یہ منافقین مدینہ سے متعلق آیات ہیں۔ بلا شبہ قرآن کے براہ راست مخاطبین نزول وحی کے وقت کے لوگ تھے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا اصل مخاطب فرد ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ یعنی قرآن کریم نہ صرف اس زمانے کے لوگوں سے مخاطب تھا بلکہ دور حاضر کے افراد سے بھی مخاطب ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی قرآن کریم مخاطب رہے گا۔ تو جب ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں گے، جب ہم اس کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ اس کا مخاطب میری ذات ہے، میں ہوں، تو یہ جو سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیات ہیں جن میں مومنین، کفار، منافقین کا ذکر کیا گیا اور ان کی خصوصیات بیان کی گئیں، تو ان 20 آیات میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں، کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں، بلکہ ہم سب ان پہلی 20 آیات میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مومنین میں نہیں ہیں تو پھر لازمی طور پہ ہمارا وجود کفار و منافقین میں پایا جائے گا، ہم میں وہ صفات پائی جائیں گی۔ تو انسان سب سے زیادہ خود کو خود جانتا ہے، یا پھر انسان کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، خود کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان و اعتقاد، اعمال و عقائد کو ان 20 آیات پہ جانچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم ان 20 آیات میں سے جو خاص ان 20 آیات میں بیان ہوئے، ہم میں کون سے خواص پائے جاتے ہیں، ہم میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسا جو صفات پائی جائیں گی، جو کردار ہوگا، جیسا معاملہ ہوگا، شمار بھی انہی میں ہوگا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، لیکن خود کی اصلاح نہیں کرتے، اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دور حاضر میں ہر کوئی حقوق کی بات کر رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے، مجھے میرا حق دو، جبکہ اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام حقوق کی بات نہیں کرتا،
اسلام فرائض سکھاتا ہے اور فرائض ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، فرائض کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جو دوسرے کا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، جو والدین کا حق ہے وہ اولاد کے فرائض ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اور اگر ہر کوئی اپنے حصے کی ذمہ داری نبھاتا رہے، ہر کوئی اپنا فرض ادا کرتا رہے، تو کوئی صورت ممکن نہیں کہ کسی کی حق تلفی ہو۔ قاسم فیوزات حضرت امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو جائے لیکن میری ذات بچ جائے۔ میں سود کھا رہا ہوں تو کھاتا رہوں، میں غیر شرعی زندگی گزار رہا ہوں تو گزارتا رہوں، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے تو مجھ سے کوئی نہ پوچھے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اپنی ذات پہ اسلام نافذ کرنا پڑے گا۔ اس 5-6 فٹ کے بدن پہ، اس وجود پہ جس کا من و عن حاکم میں خود ہوں، جس کا من و عن حاکم آپ خود ہیں، جب آپ اس پہ اسلام نافذ کر لیں گے تو پھر آپ حق بجانب ہیں کہ اب آپ اپنے اہل و عیال کو اسلام کا درس دیں، اب آپ حق بجانب ہیں کہ آپ اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنے کی بات کریں۔ جب ہم اس پہ نافذ نہیں کرتے اور خود کو، اپنی ذات کو اس میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی اور کی بات کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، کسی اور کے غیر شرعی، غیر اسلامی ہونے کے بارے میں گفتگو کریں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، جو بھی حقیقت میں اسے اپناتا ہے، اس کے متعلقین خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ویسے بن جائیں۔ اسلام کی تبلیغ کردار ہے، اسلام کی تبلیغ عمل ہے۔ جب خود کوئی عمل کرتا ہے، خود پہ اپنے آپ پہ اسلام کو نافذ کرتا ہے، تو اسلام میں وہ خوبصورتی ہے، اسلام میں وہ حسن ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ اسلام عقائد و ایمانیات سے شروع ہوتا ہے، ارکان دینیہ سے ہوتا ہوا کردار کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔